جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بہشتی زیور، حصہ اول، باب نمبر 15، قضاء نمازوں کے پڑھنے کا بیان۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جو انسان کی نمازیں رہ جائیں، کسی عذر سے رہ جائیں یا کہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیں، تو ان نمازوں کو اپنے وقت میں اگر پڑھ لیا جائے وہ تو ہو جاتی ہیں ادا، لیکن اگر اپنے وقت میں نہ پڑھ سکیں تو بعد میں کسی اور وقت میں ان کو ادا کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں قضا، قضا نماز ادا کرنا۔ تو بعض دفعہ یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے اردو میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ یار میں نے نا قضا نماز ادا کرنی ہے۔ آپ نے کون سی نماز ادا کرنی ہے؟ جی میں نے یہ قضا نماز ادا کرنی ہے۔ تو صحیح عربی کے اعتبار سے تو ادا جو ہوگی وہ وقت میں ہوتی ہے، اور وقت کے علاوہ جو ہوتی ہے وہ قضا ہوتی ہے، لیکن عام طور پر یہ بول دیا جاتا ہے۔ اچھا، مسئلہ قضا نمازوں کے پڑھنے کا بیان۔ مسئلہ کوئی نماز چھوٹ گئی ہو تو جب یاد آئے فوراً اس کی قضا پڑھے۔ بلا عذر کے قضا پڑھنے میں دیر لگانا گناہ ہے، لہٰذا جس کی کوئی نماز قضا ہو گئی اور اس نے فوراً اس کی قضا نہ پڑھی، دوسرے وقت پر یا دوسرے دن پر ٹال دی کہ فلاں دن پڑھ لوں گا، اور اس دن سے پہلے ہی اچانک مر گیا تو دوہرا گناہ ہوا، ایک تو نماز کے قضا ہونے کا اور دوسرے فوراً قضا نہ پڑھنے کا۔ جی وقت تھا اور پڑھ بھی سکتا تھا، لیکن ویسے ہی سستی کی کہ بھائی بعد میں پڑھ لوں گا، تو اب دوہرا گناہ ہے۔ ایک تو نماز ہی نہیں پڑھی تھی اس کا گناہ ہے، اور ایک سستی اور کاہلی کا گناہ۔ زندگی موت کا کیا پتہ ہے؟ ایک منٹ کا انسان کا پتہ نہیں ہوتا۔ انسان کہے کہ یار چھوڑیں بعد میں پڑھ لوں گا، اور ابھی آرام کر لیتا ہوں اور ابھی یہ کر لیتا ہوں، اور پڑھ بھی سکتا ہے۔ تو اگر ایسا کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے اس کو پھر گناہ ملے گا۔ مسئلہ اگر کسی کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں تو جہاں تک ہو سکے جلدی سب کی سب قضا پڑھ لے، ہو سکے تو ہمت کر کے ایک ہی وقت سب کی قضا پڑھ لے، اور اگر بہت ساری نمازیں کئی مہینے یا کئی برس کی قضا ہوں تو ان کی قضا میں بھی جہاں تک ہو سکے جلدی کرے، ایک ایک وقت میں دو دو چار چار نمازیں پڑھ لیا کرے۔ اگر کوئی مجبوری اور ناچاری ہو تو خیر، ایک وقت ایک ہی نماز کی قضا صحیح، یہ بہت کم درجہ کی بات ہے۔ جی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ انسان کی زندگی لاؤبالی پن میں گزری ہوتی ہے، تو کئی مہینے کی نمازیں کئی سالوں کی نمازیں پڑھی نہیں ہیں، بعد میں اللہ پاک نے ہدایت نصیب فرمائی تو نمازیں شروع کر دیں۔ تو اب یہ ہے کہ ماں قبل جتنی نمازیں ہیں، آگے اس کی مزید تفصیل آئے گی بھی، اندازہ کرے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں، تو جب سے بالغ ہوا ہوں یا بالغ ہوئی ہوں، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کہ نماز کا حکم میری طرف کب متوجہ ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کتنے ایک سال میری عمر بنتی ہے، اور میں نے اس میں کتنا عرصہ نمازیں پڑھی ہیں، کتنا عرصہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، تو ایک محتاط اندازہ لگا لے کہ فجر کی میں اکثر نہیں پڑھتی تھی، اور ظہر کی اکثر پڑھ لیا کرتی تھی، فلاں نماز پڑھ لیتی تھی، فلاں نماز نہیں پڑھتی تھی، فلاں نماز پڑھ لیتا تھا نہیں پڑھتا تھا۔ تو محتاط اندازہ لگا کے متعین کر لے کہ میری اتنی نمازیں رہتی ہیں مثال کے طور پہ، پھر ان کو ہر نماز کے ساتھ پڑھتا رہے، دو دو تین تین نمازیں صرف فرض پڑھنے ہوں گے، صرف فرض پڑھنے ہوں گے اور وتر پڑھنے ہوں گے، باقی سنتیں قضا نماز میں نہیں ہوتی، نوافل وغیرہ اپنے اختیار میں ہے، وہ پڑھ لیں، پڑھیں نہ پڑھیں نہ پڑھیں، فرض صرف پڑھنے ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی گنجائش ہوتی ہے کہ صرف مختصر جو ہے نا وہ پڑھ لیا جائے، زیادہ لمبی چوڑی قرات نہ کی جائے، صرف تین آئے سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد تین آیتیں پڑھیں، اس کے بعد رکوع میں چلے گئے، پھر سجدہ کیا۔ اور اتحیات میں کتنا کہ آپ صرف جو ہے نا وہ وہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں تک انگلی کا اشارہ کیا جاتا ہے، درود شریف سے پہلے پہلے تک پڑھ کر سلام پھیر دیں، تو کتنا ٹائم لگے گا؟ اجازت ہے اس طرح کرنے کی۔ تو قضا نمازیں اگر کسی کی بہت زیادہ ہیں تو وہ اس گنجائش پر، ان رخصتوں پر عمل کر کے اپنی نمازیں زیادہ سے زیادہ جلدی جلدی ان کو پڑھ سکتا ہے۔ اچھا آگے، مسئلہ قضا پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت فرصت ہو وضو کر کے پڑھ لے، البتہ خیال رکھے کہ مکروہ وقت نہ ہو، یعنی سورج نکلنے کا وقت جو ہوتا ہے
اور جو غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے اور جو زوال کا وقت ہوتا ہے، 3 اوقات ہوتے ہیں مکروہ۔ ان کے علاوہ فجر کے متصل بعد، مثلا فجر کی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد قضا نمازیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے بس چھوڑ دے، کیونکہ وہ مکروہ وقت شروع ہو جائے گا، وہ 15-20 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتا ہے، نفل نہیں پڑھ سکتا لیکن قضا نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ بس وہ سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے چھوڑ دے، 15-20 منٹ پہلے چھوڑ دے بس۔ تو ان اوقات میں قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ مسئلہ: جس کی ایک ہی نماز قضا ہوئی، اس سے پہلے کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوئی، یا اس سے پہلے نمازیں قضا تو ہوئیں لیکن سب کی قضا پڑھ چکا ہے، فقط اسی ایک نماز کی قضا پڑھنا باقی ہے، تو پہلے اس کی قضا پڑھ لے، پھر کوئی اور نماز پڑھے۔ اگر بغیر قضا نماز پڑھے ہوئے ادا نماز پڑھی تو ادا درست نہیں ہوئی، قضا پڑھ کر پھر ادا پڑھے۔ ہاں، اگر قضا کرنا یاد نہیں رہا، بالکل بھول گیا، تو ادا درست ہو گئی۔ اب جب یاد آئے تو فقط قضا پڑھ لے، ادا کو نہ دہرائے۔ جس کی کوئی نماز زندگی میں قضا نہ ہوئی ہو، اسے کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ نمازوں کے اعتبار سے وہ بندہ صاحب ترتیب بن جاتا ہے۔ صاحب ترتیب کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنی ترتیب نہ ٹوٹنے دے، بلکہ اگر نماز کا وقت آ گیا، اگلی نماز کا وقت آ گیا، اگر اس نے پچھلی کوئی نماز نہیں پڑھی، مثلا ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھی تھی کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، اب عصر کی نماز سے پہلے اپنے ظہر کی نماز ادا کرے، ظہر کی نماز ادا کر کے پھر عصر کی نماز ادا کرے۔ اس کو ظہر کی نماز کو ادا کیے بغیر اگر عصر کی نماز پڑھ لے گا تو عصر کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ترتیب ٹوٹ گئی، اس کی صاحب ترتیب ہے۔ تو اس لیے اگر پڑھ بھی لی عصر کی نماز تو اب اس کو دوبارہ ظہر پڑھنی پڑے گی، پھر دوبارہ عصر پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، اگر بھول ہی گیا، ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے لیکن بھول ہی گیا، اس نے عصر کی نماز پڑھ لی، بعد میں یاد آیا او ہو یار میں نے تو ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو اب اگر ظہر کی نماز پڑھ لے گا پھر خیر ہے، بھولنا ویسے ہی معاف ہے۔ مسئلہ: اگر وقت بہت تنگ ہے کہ اگر قضا پڑھے گا تو ادا نماز کا وقت باقی نہ رہے گا، تو پہلے ادا پڑھ لے پھر قضا پڑھے۔ ہاں، یہ بھی صورت ہے کہ نماز قضا تھی ذمے میں، اگلی نماز کا وقت آ گیا، تو اگر قضا پہلے پڑتا ہے تو ادا جو ابھی وقت ہے وہ بھی وقت نکل جائے گا، ایک اور قضا ذمے میں آ جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھئی اب وقت چونکہ تھوڑا رہ گیا ہے، اب قضا جو پچھلی ہے وہ تو ایک دفعہ قضا ہو ہی چکی ہے، اب ادا نماز پڑھے، جو موجودہ وقت کی نماز ہے وہ پڑھ لے، جب اگلی نماز کا وقت آئے تو پھر جو ہے نا وہ قضا نماز کو دوبارہ پڑھ لے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ مسئلہ: اگر 2 یا 3 یا 4 یا 5 نمازیں قضا ہو گئیں اور سوائے ان نمازوں کے اس کے ذمہ کسی اور نماز کی قضا باقی نہیں ہے، یعنی 5 نمازوں تک کی حد ہے، یعنی عمر بھر جب سے جوان ہوا ہے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، یا قضا تو ہو گئی لیکن سب کی قضا پڑ چکا ہے، تو جب تک ان 5 کی قضا نہ پڑھ لے تب تک ادا نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور جب ان 5 کی قضا پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ جو نماز سب سے اول چھوٹی ہے پہلے اس کی قضا پڑھے، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، اسی طرح ترتیب سے 5 کی قضا پڑھے۔ جیسے کسی نے پورے ایک دن کی نمازیں نہیں پڑھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں چھوٹ گئیں، تو پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اسی ترتیب سے قضا پڑھے۔ اگر پہلے فجر کی قضا نہیں پڑھی بلکہ ظہر کی پڑھی یا عصر کی یا اور کوئی تو درست نہیں ہوئی، پھر سے پڑھنا پڑے گی جی، جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ صاحب ترتیب ہے، تو قضا نمازوں کو بھی ترتیب سے ہی اس نے ادا کرنا ہے۔ مسئلہ: اگر کسی کی 6 نمازیں قضا ہو گئیں تو اب ان کی قضا پڑھے بغیر بھی ادا نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ ابھی صاحب ترتیب کے سرکل سے نکل گیا، ابھی صاحب ترتیب نہیں رہا، کیونکہ 5 نمازوں سے زیادہ 6 نمازیں اس کے ذمہ میں آ گئیں۔ اور جب ان 6 نمازوں کی قضا پڑھے تو جو نماز سب سے اول قضا ہوئی ہے پہلے اسی کی قضا پڑھنا واجب نہیں، بلکہ جو چاہے پہلے پڑھے اور جو چاہے پیچھے یعنی بعد میں پڑھے، سب جائز ہے، اور ترتیب سے پڑھنا واجب نہیں ہے، ابھی صاحب ترتیب نہیں رہا۔ جس کے ذمے پوری زندگی میں 5 نمازوں سے زیادہ نمازیں قضا نہیں ہیں ذمے، وہ صاحب ترتیب ہے، اس کو ترتیب سے ہی جو ہے نا وہ نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ اور اگر اس سے کم، اگر اس سے زیادہ نمازیں ذمے میں ہیں، 6 یا اس سے زیادہ، تو پھر ترتیب واجب نہیں ہے۔ مسئلہ: 2-4 مہینے یا 2-4 سال ہوئے کہ کسی کی 6 نمازیں یا زیادہ قضا ہو گئی تھیں اور اب تک ان کی قضا نہیں پڑھی، لیکن اس کے بعد سے ہمیشہ نماز پڑھتا رہا، کبھی قضا نہیں ہونے پائی، مدت کے بعد اب پھر ایک نماز جاتی رہی، تو اس صورت میں اس کی قضا پڑھے بغیر بھی ادا نماز پڑھنی درست ہے اور ترتیب واجب نہیں، کیونکہ ایک دفعہ جب ذمے میں 6 نمازیں آ چکی ہیں، اب یہ صاحب ترتیب
नहीं रहा, जब तक वो 6 नमाजें इसके ज़िम्मे से नहीं निकलेंगी। अब बाद में कई अरसे बाद भी अगर उसके कोई एक आध नमाज रह गई कहीं पे, तो अब वो साहिब तरतीब चूंकि है ही नहीं, इसलिए कज़ा नमाज के बगैर भी अदा नमाज पढ़ेगा तो अदा हो जाएगी। मसला, किसी के ज़िम्मा 6 नमाजें या बहुत सी कज़ा नमाजें कज़ा थीं, इसी वजह से तरतीब से पढ़नी उस पर वाजिब नहीं थी, लेकिन उसने एक एक दो दो करके सबकी कज़ा पढ़ ली। अब किसी नमाज की कज़ा पढ़ना बाकी नहीं रहा, तो अब फिर जब एक नमाज या 5 नमाजें कज़ा हो जाएं तो तरतीब से कज़ा पढ़ना पड़ेंगी, क्योंकि दोबारा उस सर्कल में आ गया ना साहिब तरतीब वाले में। और इन पांचों की कज़ा पढ़े बगैर अदा नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अब फिर अगर 6 नमाजें छूट जाएं तो फिर तरतीब मुआफ़ हो जाएगी, और इन 6 नमाजों की कज़ा पढ़े बगैर भी अदा नमाज पढ़ना दुरुस्त होगी। फिर दोबारा निकल गया सर्कल से, 6 नमाजें जो आ गई जिम्मे, साहिब तरतीब नहीं रहा। मसला, अगर वितर की नमाज कज़ा हो गई और सिवाय वितर के कोई और नमाज उसके ज़िम्मा कज़ा नहीं, तो फिर वितर की कज़ा पढ़े बगैर फजर की नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। अगर वितर की कज़ा होना याद हो, फिर भी पहले कज़ा ना पढ़े बल्कि फजर की नमाज पढ़ ले, तो अब कज़ा पढ़कर फजर की नमाज फिर पढ़ना पड़ेगी। जी, ये है, याद था लेकिन उसने फजर की नमाज ही पहले पढ़ ली, वितर नहीं पढ़े, तो अब क्या करना पड़ेगा, दोबारा वितर पढ़ के दोबारा फजर पढ़नी पड़ेगी ताकि तरतीब दोबारा सही हो जाए, सीधी हो जाए। मसला, फ़कत इशा की नमाज पढ़ के सो रहा, फिर तहज्जुद के वक्त उठा और वुज़ू करके तहज्जुद और वितर की नमाज पढ़ी। फिर सुबह को याद आया कि इशा की नमाज भूले से बेवुज़ू पढ़ ली थी, यानी जब इशा की नमाज पढ़ी थी उस वक्त तो मेरा वुज़ू ही नहीं था, बाद में याद आया। फ़कत इशा की कज़ा पढ़े, वितर की कज़ा ना पढ़े। हाँ, अब ये है कि चूंकि भूले से रह गई तो अब सिर्फ इशा की कज़ा पढ़ेगा, वितर चूंकि वो तहज्जुद में पढ़ चुका है, अब वितरों की कज़ा उसके ज़िम्मा नहीं है। मसला, असल में आमतौर पर जहन में ये आता है ना कि वितर जो है ना वो इशा की नमाज के ताबे हैं, इशा की नमाज का हिस्सा है। जब फ़र्ज ही नहीं हुए तो वितर भी नहीं हुए होंगे, तो उसके बारे में यहाँ पर वजाहत कर दी कि ऐसी सूरत में जब फजर की नमाज वितर भी पढ़ लिए और फिर बाद में याद आया कि इशा की नमाज तो मैंने बगैर वजू के पढ़ ली थी, तो अब वो सिर्फ वजू करे, वजू करके सिर्फ फ़र्ज पढ़ लेगा तो नमाज हो जाएगी, वितर दोबारा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मसला, अगर फजर का वक्त तंग हो गया इसलिए फ़कत 2 रकत फ़र्ज पढ़ ली है, सुन्नत छोड़ दी, तो बेहतर यह है कि सूरज ऊंचा होने के बाद सुन्नत की कज़ा पढ़ ले, लेकिन दोपहर से पहले पढ़ ले, क्योंकि उस वक्त कोई और नमाज का वक्त होता नहीं, इसलिए फजर की सुन्नतें जो रह गई हैं वो बाद में पढ़ ले। जोहर का वक्त शुरू होने से पहले पहले, दोपहर से पहले पहले उन 2 सुन्नतों को भी जो है ना वो पढ़ ले। आमतौर पर घरों में जो ख़वातीन होती हैं वो इस चीज़ का लिहाज उनमें बहुत कम होता है कि वो वक्त जो है ना तुलू का, तुलू आफ्ताब के वक्त का एहतमाम नहीं करती। बस उठी, बाहर देखा अंधेरा सही है, कोई भी रोशनी नहीं हुई, बस जनाब जल्दी से जो है ना वो सुन्नतें और फ़र्ज पढ़ लिए। घरों में भी ऐसा निज़ाम होना चाहिए, आजकल तो ये मोबाइल और जदीद सिस्टम बहुत आ गया है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं। मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं जो अथेंटिक भी हैं, ठीक भी हैं, काफ़ी सारी बेहतर हैं। उसमें सन राइजिंग का टाइम होता है और गुरूब और तुलू, सारे सूरज के गुरूब और तुलू के औकात उसमें लिखे होते हैं। तो उनमें जो वक्त लिखा हो सूरज के तुलू होने का, उससे पहले पहले फजर की नमाज अदा की जाए, उसका बड़ा एहतमाम किया जाए। अगर ये भी नहीं, मोबाइल भी कहीं पर नहीं है या ऐसे को नहीं है, तो नक्शे मिलते हैं, जंतरियाँ मिलती हैं, नक्शे मिलते हैं। लाहौर के लिए हमारे मदरसे में भी लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात के लिए नक्शा दिया जाता है, जारी है, वहाँ यहाँ से लिया जा सकता है और कहीं से लिया जा सकता है, मस्जिदों में भी लगे होते हैं। तो नमाजों के औकात का जो तुलू और गुरूब का वक्त है उसका बहुत ही अहतमाम करना चाहिए, ख़ास तौर पे तुलू का। तो इसका जो है ना वो उससे पहले पहले नमाज पढ़ी जाए, और जो वक्त तुलू का लिखा होता है उस नक्शे में या मोबाइल में लिखा हो, उससे तकरीबन 15-20 मिनट तक कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। उसके बाद फिर सुन्नतें पढ़ लें। या ऐसे हुआ कि मसलन आजकल 6:23 पर गालिबन 22 या 23 मिनट पर सूरज का तुलू है फजर के बाद, अब कोई 6 मिनट के 6:20 पर कोई उठी है, उसने जल्दी से वजू किया और ना देखा टाइम का ना कुछ, जल्दी से उसने बाहर देखा अंधेरा है और जाके नमाज शुरू कर दी, उसकी नमाज ही नहीं होगी। यानी हिम्मत भी की, कोशिश भी की, मुशक्कत भी उठाई और नमाज ही नहीं हुई, क्योंकि नमाज जब शुरू की उस वक्त मकरू टाइम शुरू हो चुका है। तो अब इंतजार करे, 15-20 मिनट इंतजार करके फिर जो है ना वो जल्दी से, जैसे ही वक्त जायज वक्त शुरू हो तो फौरन जो है ना वो पढ़ ले। अच्छा जी। मसला, कज़ा फ़कत फ़र्ज नमाजों की और वितर की
پڑھی جاتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے، البتہ جائے تو اگر دوپہر قضا ہے تو سنت اور فرض دونوں کی قضا پڑھے، اور اگر دوپہر کی قضا پڑھے تو فقط 2 رکعت فرض کی قضا پڑھے۔ جی، اس کی فجر کی نماز اگر ہے تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھنی ہے، تو زہر سے پہلے پہلے پوری نماز پڑھے، سنتیں بھی اور فرض بھی۔ لیکن اگر زہر کا ٹائم داخل ہو گیا، اگلی نماز کا وقت داخل ہو گیا، اب فجر کے سنتوں کی قضا نہیں ہے، اب صرف 2 فرض ہی پڑھنے ہوں گے۔ مسئلہ: اگر فجر کا وقت تنگ ہو گیا اس لیے فقط 2 رکعت فرض پڑھ لیے، سنت چھوڑ دی، تو بہتر یہ ہے کہ سورج اونچا ہونے کے بعد سنت کی قضا پڑھ لے، لیکن دوپہر سے پہلے پڑھ لے۔ مسئلہ: کسی بے نماز نے توبہ کی تو جتنی نمازیں عمر بھر میں قضا ہوئی ہیں سب کی قضا پڑھنا واجب ہے، توبہ سے نمازیں معاف نہیں ہوئیں، البتہ نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوا تھا وہ توبہ سے معاف ہو گیا، اب ان کی قضا نہ پڑھے گا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ جی، وہی میں نے شروع میں بات کی نا، اللہ پاک نے بعد میں ہدایت نصیب فرمائی اور اعمال پر آ گیا، تو اعمال پر آنے سے یہ نہیں کہ صرف توبہ کی اور ساری نمازوں کی چھٹی، اور بعض دفعہ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ قضائے عمری پڑھ لی، پتہ نہیں رجب میں یا پتہ نہیں کس مہینے میں، پتہ نہیں رمضان میں فلاں رات میں 2 رکعت پڑھے اور پہلی رکعت میں اتنی دفعہ سورت پڑھیں، دوسری رکعت میں 3 دفعہ پڑھیں، ساری زندگی کی نمازیں معاف، قضائے عمری ہو گئی۔ اور قضائے عمری اس طرح نہیں ہوتی، قضائے عمری کس طرح ہوگی؟ ہر نماز جو ہے نا اس کے جو فرائض ہیں، فرض ہیں، وہ ادا کرنے سے اپنے ذمہ سے ساقط ہوں گی۔ اچھا جی، مسئلہ: اگر کسی کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور ان کی قضا پڑھنے کی ابھی نوبت نہیں آئی تو مرتے وقت نمازوں کی طرف سے فدیہ دینے کی وصیت کر جانا واجب ہے، نہیں تو گناہ ہوگا، اور نماز کے فدیہ کا بیان روزے کے فدیہ کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ، روزے کے بیان میں آئے گا نماز کے کتنے فدیہ، وہ ایک صدقہ فطر کے مقدار کے بقدر ہوتا ہے ایک نماز کا، تو جتنی نمازیں اس کے ذمے میں ہیں تو بعد کے ورثاء کو وصیت کرے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں تو ان نمازوں کا فدیہ میرے وراثت سے جاری کرنا، تو وہ جو ہے نا وہ 1/3 سے 1/3 سے وہ اس کا فدیہ جاری کریں گے۔ مسئلہ: اگر چند لوگوں کی نماز کسی وقت قضا ہو گئی ہو تو ان کو چاہیے کہ اس نماز کو جماعت سے ادا کریں، سب کی جو رہ گئی ہے جماعت سے ادا کر لیں، اگر بلند آواز کی نماز ہو تو بلند آواز سے قرات کرے، اور آہستہ آواز کی ہو تو آہستہ آواز سے۔ مسئلہ: اگر کوئی نابالغ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے اور طلوع فجر کے بعد بیدار ہو کر منی کا اثر دیکھے، یعنی بالغ ہو جائے، جس سے معلوم ہو کہ اس کو احتلام ہو گیا ہے، تو راجح قول کے مطابق اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کا پھر اعادہ کرے، یعنی عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے، اور اگر طلوع فجر سے قبل بیدار ہو کر منی کا اثر دیکھے تو بالاتفاق عشاء کی نماز قضا پڑھے۔ جی، یہ ہے کہ عشاء کی نماز، ایک بچہ ہے مثلا عشاء کی نماز تو اس نے پڑھی، جس وقت اس نے نماز پڑھی تھی اس وقت وہ نابالغ تھا، پھر سو گیا، پھر طلوع فجر یعنی فجر کی اذانوں سے پہلے اس کی آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ اس کو احتلام ہو گیا ہے، اب بالغ جب ہوا اس وقت، جس وقت میں بالغ ہوا تھا اس وقت چونکہ ابھی عشاء کا ٹائم باقی تھا، عشاء کا وقت باقی تھا، تو اب اس کے ذمہ میں وہ عشاء کی نماز آ گئی، اب اس لیے اس نے وہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور اگر طلوع فجر کے بعد آنکھ کھلی ہے اور بعد میں دیکھا کہ بھئی اثر ہے، بلوغت کے آثار ہیں، بچہ ہے یا بچی ہے، بلوغت کے جو بھی آثار ہیں وہ ہو گئے ہیں نمایاں، تو اب یہ ہے کہ اب بہتر یہ ہے کہ پھر بھی پڑھ لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت احتلام ہوا یا جس وقت بلوغت کے آثار ہوئے اس وقت تک فجر کا وقت شروع نہ ہوا ہو، رات کے کسی وقت میں وہ بالغ ہو گئی اور اس وقت اس کی فجر کی نماز عشاء کی نماز اس کے ذمے میں آ گئی، اب عشاء کی نماز وہ دوبارہ پڑھ لے۔ یہاں سے پھر انشاءاللہ